اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑا ایک آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی اس کی تشریح، پھر انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا ذی الحجہ کا، اور اسی کے اوپر بات کریں گے پوری انشاءاللہ۔ آیت نمبر 35 سورۃ بقرہ۔ و کے معنی اور، قلنا کے معنی ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا نون الف زبر نا کے معنی ہوتے ہم، یا کے معنی اے، آدم آدم، یا آدم اے آدم، جیسے کہتے ہیں یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا محمد، یا احمد، یا آدم اے آدم، اسکن آپ رہیے، اسکن آپ سکونت اختیار کر لیں، آپ کا مسکن، انت آپ، و اور، انت آپ، انت آپ، و کے معنی اور، زوج کے معنی بیوی، کا کے معنی آپ، الجنت جنت، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اس کا پورا ترجمہ ہوا، ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے۔ آگے چونکہ پہلے خطاب صرف آدم علیہ السلام سے براہ راست اللہ پاک خطاب فرما رہے تھے، تو فرمایا آدم علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلیم اللہ ہے کہ اللہ نے براہ راست بات کی، وَكُلَا اور آپ دونوں کھائیے، منہا اس سے، کلا الف جب آ جائے آخر میں تو اس کا معنی دو سے کیا جاتا ہے، تثنیہ کے لیے، دو کے لیے۔ من کے معنی سے، آپ دونوں کھائے، من کے معنی سے، ہا کے معنی اس، رغدن اس جی بر کر، رغدن جی بر کر، یعنی اسودہ زندگی، عقل کے معنی کھانا، منہا اس سے، وکلا منہا رغدن آپ دونوں اس سے کھائیے جی بر کر، حیثو جہاں، حیثو کے معنی جہاں، حیثو کے معنی جہاں، شئتما تم دونوں چاہو، شئتما تم دونوں چاہو، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو۔ پورا ترجمہ ہوگا وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور آپ دونوں اس جنت میں سے کھائیے جی بھر کر جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرۃ، واو کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، تقربا کے معنی تم دونوں قریب جانا، هذه یہ، الشجرۃ درخت، هذه کا دو معنی یہ اور اس، الشجرۃ درخت، فپس تکونا تم دونوں ہوں گے، تکونا تم دونوں ہوں گے، تکونا تم دونوں ہوں گے اس درخت کے جانے کے بعد، من سے، الظالمین ظالموں میں سے، اس درخت کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرۃ، جائیں گے تو کیا ہوگا، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے میاں بیوی دونوں، فتکونا من الظالمین۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اللہ جل شانہ نے بحیثیت انسان، اللہ پاک نے انسان کو 8 اعزازات سے نوازا ہے۔ ان 8 اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی سکونت اور مسکن جو اللہ پاک نے بنایا وہ جنت کو بنایا۔ ہمارا اصل جگہ جنت ہے، ہم جنت سے نکالے گئے آزمائش کے طور پر، ہم جنت سے نکالے گئے، ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی ترتیب بتائی قرآن میں 4 طریقوں سے ہے، ان میں سے ایک اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنا، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ قرآن میں ہے، فذکروا اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے نصیحت حاصل کرنا، اور ایک قرآن مجید کے اندر ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرنا، وتذکیر بآیات اللہ، واتلو علیہم نبأ نوح اذ قال لقومہ ان کان کبر علیکم مقامی، اور میرا اللہ کی قدرت کے ذریعے سے، قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا، وتذکیر بآیات اللہ۔ اب اللہ پاک نے اس کا تعلق ہمارے آج کے سبق سے بھی ہے اور ذی الحجہ کے مہینے سے بھی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ظہور کئی بار بیت اللہ کی جگہ پر کیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ظہور کئی مرتبہ بیت اللہ کی جگہ پر کیا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ جو تھا وہ گزشتہ قوموں کے واقعات سنا کر، قرآن میں اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے،
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر جو سارے انسانوں کے باپ ہے اور ساری انسانیت جس سے چلی ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ ان قصوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو گزشتہ نبیوں کے قصے سناؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ جب انہوں نے اپنی نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی مانی ہے، اللہ نے انہیں اوپر کیا۔ جب مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور نبی کی اطاعت سے منہ موڑا، اللہ جل شانہ نے ان قوموں کو ذلیل خوار کیا دنیا میں بھی، اور غیروں کو ان پر مسلط کیا دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی وہ ذلیل خوار ہوں گے جن قوموں نے بات نہیں مانی۔ تو تیسرا طریقہ اور چوتھا طریقہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، تذکیر بما بعد الموت، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ تو غرض آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ تو پہلے نمبر پر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے قدرت کا جو ظہور کیا ہے مکہ کی سرزمین پر، سب سے پہلے اللہ پاک نے پانی کے بلبلے سے زمین کی تخلیق جو فرمائی اور زمین کو جو پھیلایا ہے وہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی جگہ سے پھیلایا۔ بیت اللہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، یعنی بیچو بیچ ہے، درمیان کی جگہ جو ہے ساری دنیا کا وہ بیت اللہ میں جہاں کعبہ ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے پانی کے بلبلے سے ہمارے پہلے درس میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ پاک نے پانی کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، لما اراد اللہ ان یخلق الماء، سبز رنگ کے یاقوت کو بنایا، خلق من النور یاقوتۃ خضراء، جس کی موٹائی 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ تھی، غلظھا کغلظۃ 7 سماوات و 7 ارضین، اور جو کچھ اس کے اندر ہے ما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے وما بینہن، اتنا موٹا، 7 آسمان 7 زمین درمیان سے موٹا۔ پھر اللہ نے بلایا ثم دعاہا۔ میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کیونکہ آج کے سبق سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور خاص طور پر بیت اللہ سے ہمارا سبق حج اور قربانی وہاں پہ، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ، کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تخلیقی کائنات کے اندر جو اللہ پاک نے چیزوں کو بنایا، ہر چیز کے اپنے فوائد بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہر چیز کو ہماری خدمت پر لگایا۔ پھر مہینوں کی تعداد اور سال کی حساب کیسے چلتا ہے، مہینوں کا حساب کس کے ذریعے چلتا ہے، یہ آج کے درس میں انشاءاللہ ضرور سارا بتائیں گے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ آپ کو پتہ ہے اسلامی مہینہ ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے پھر بلایا ثم دعاہا، اس موٹے نور سے بنے ہوئے یاقوت کو جس کی موٹائی 7 آسمان 7 زمین درمیان جو کچھ اس کے اندر ہے سب سے زیادہ تھی، جب اس نے ثم دعاہا، عبداللہ ابن عباس کی روایت میں جب اللہ پاک نے اس سے بلایا اور اس نے اللہ کی پکار کو سنا، فلما ان سمعت کلام اللہ عز وجل، تو یاقوت پگھلنے لگا، ذابت یاقوتۃ فرقا من مخافۃ اللہ عز وجل، اللہ کی ڈر کی وجہ سے۔ تو آگے فرماتے ہیں روایت کے اندر، آپ کھڑے پانی کو دیکھو، ٹہرے پانی کو دیکھو، اس کے اندر کپ کپی ہوتی ہے، لہریں، اذا نظرت الیہ راکدا او جاریا، فرمایا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ پھر اللہ پاک نے ہوا کو بنایا، ثم خلق الریح، پانی کو ہوا کے اوپر رکھا، فوضع الماء علی الریح، پھر اللہ نے عرش کو بنایا، ثم خلق العرش، اللہ نے عرش کو پانی کے اوپر رکھا، فوضع العرش علی الماء، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وکان عرش علی الماء۔ پھر اللہ پاک نے پانی کے بلبلے سے زمین کی تخلیق فرمائی، ایک روایت میں بلبلہ بقعات الماء اور ایک روایت میں جاگ سے من زبدۃ الماء۔ اور یہ اللہ پاک نے اپنے قدرت کا ظہور بیت اللہ کی جگہ خاص طور پر سے کیا ہے، اور ساری زمین کو جو اللہ نے پھیلایا بیت اللہ کی جگہ سے پھیلایا۔ تو پہلے مرتبہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی جگہ پر اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ کریں گے جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں سے۔ پھر اللہ پاک نے زمین کا تذکرہ کیا قرآن میں، وہ میں نے آپ کو ایک پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ زمین کو اللہ نے تابع بنایا ہمارے، والذی جعل لکم الارض ذلولا، کشادہ راستے ہمارے لیے بنایا، فامشوا فی مناکبہا، زمین کو مخلوقات کے واسطے اللہ نے بنایا، والارض وضعہا للانام، ہم نے تمہارے لیے اس کو بچھونا بنایا، جعل لکم الارض بساطا، اور جعل لکم الارض فراشا، فرش بنایا اور بچھونا بنایا، والارض مہادا، سورۃ نبا کے اندر ایک اور جگہ ہے، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو فرش بنایا، بہترین بچھونا بنانے والے ہمیں اللہ پاک فرما رہے قرآن میں۔ یہ انسانوں کے لیے مرنے کے بعد بھی اور
مرنے سے پہلے زندگی میں بھی ہم نے کافی بنایا. علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. زمین یہ قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی زمین کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ خوش ہوتی نظر آتی. ومن آیاتی انک تری الارض ہامدا. پھر اللہ پاک پانی برساتے. فانزلنا بہ الماء. ہر طرح کی نباتات، خوبصورت اور دلکش مناظر ہمارے سامنے آتے قرآن میں. اور یہ عاجزی والی ہیں. ومن آیاتی انک تری الارض خاشعہ. اور اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کی طرف دیکھ کیسے بچایا گیا. وإلی الارض کیف سطحت. کہیں فرماتے ہیں ہم نے اس کو بچایا. والارض بعد ذلک دحاها مد لکم الارض. جگہ جگہ قرآن میں زمین کا ذکر ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں زمین میں یقین والوں کے لیے قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. وفی الارض آیات للموقنین. تو اللہ پاک نے بیت اللہ کی جگہ سے، بیت اللہ ہی کی جگہ سے زمین کو پھیلایا ہے. یہ سینٹر ہے پوری دنیا کا. اور آج کل کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری دنیا کا بیچو بیچ ہے جو بیت اللہ کی جگہ ہے، کعبۃ اللہ. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کی تعمیر کرائی. بیت اللہ کی تعمیر، کعبے کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی؟ تو بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ تقریباً 10 مرتبہ ہوئی ہے. بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے. بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے. وہ بیت المعمور چوتھے آسمان یا 7ویں آسمان پہ ہے. ایک قول کے مطابق 7ویں آسمان پر ہے اور ایک قول کے مطابق چوتھے آسمان پر بیت المعمور اسی بالکل سیم جگہ پر آسمانوں میں. اور فرشتے ان کا طواف کرتے رہتے ہیں. بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فرشتے. اور تقریباً فرمایا روزانہ 40,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور قیامت تک پھر ان کا نمبر نہیں آتا. فرشتوں کی کتنی تعداد ہے ایک اللہ کو معلوم ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ھو. پہلے گزر چکا ملائکہ کی تفسیر میں کہ فرشتے کون سی مخلوق ہے، نورانی مخلوق جس کو اللہ پاک نے یہ قوت عطا فرمائی کہ مختلف شکلوں میں یہ کنورٹ ہو سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو. یتشکل باشکال مختلفہ. اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. خلق من النور. اور آگے جو ہے فرمایا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ہے وہ فرشتوں نے کی. بیت اللہ کی جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی وہ فرشتوں نے بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر جو کرائی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کرائی. اور تیسری مرتبہ، اور آدم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا یہاں، اور تیسری مرتبہ جو بیت اللہ کی تعمیر کرائی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور طوفان نوح کے بعد چوتھی مرتبہ کیونکہ ساری دنیا غرق ہو گئی، اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند، ان کے صاحبزادے اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس مقدس مقام کو تعمیر کرایا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا. پہلوں کا تذکرہ نہیں ہے. اور قرآن میں اتنا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ میں وہ مبارک جگہ جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر ہے. لیکن بنانے والے کا جو ذکر ہے کہ اللہ پاک نے بیت اللہ کو کی تعمیر کرائی وہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذکر فرمایا ہے. اور 5ویں نمبر پر قوم عمالقہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور 6 نمبر پر اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی. قبیلہ جرہم کا ذکر آگے آئے گا کہ اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو بیت اللہ کی سرزمین پر چھوڑنے کے بعد یہ یمن سے آ کر کے وہیں آباد ہوئے تھے اور پھر یہ سسرال بنے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. اور 7ویں نمبر کے بعد فرمایا 7ویں نمبر پر اس کے بعد قریش کے جو سب سے مورث اعلیٰ ہے قصی ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی ہے. اور 8ویں نمبر پر قریش نے تعمیر کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. نبوت سے پہلے جب پتھر رکھنے کی باری آئی ان کا اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر لی اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھا کہ حجر اسود کون رکھے گا، کون سے قبیلے والے. پھر اس کے بعد اس کو اپنی جگہ پر آپ نے رکھوا دیا اور اپنی دست مبارک سے. اور 9ویں نمبر پر
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو شامل کر کے، جو حتیم کی جگہ ہے یہ در حقیقت بیت اللہ میں شامل ہے، لیکن حلال مال پاک مال نہ ہونے کی وجہ سے، حلال مال اور پاک مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق اس کو تعمیر کرایا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کیا. اور اس کے بعد 10ویں نمبر پر پھر حجاج بن یوسف نے، جو مروان ابن عبد الملک کے گورنر تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کرائی اور آج تک یہی تعمیر چلی آ رہی. تو اللہ جل شانہ نے مکہ کو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کرائی ہے وہ 10 مرتبہ کروائی، 10 مرتبہ کروائی ہے. اور اس کے بعد تو اللہ پاک نے پہلے نمبر پر اپنی قدرت کو مکہ کی سرزمین پر جو ظاہر فرمایا وہ اس طرح ظاہر فرمایا. پھر اللہ پاک نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا. چاند کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نور سے بنایا، والقمر نورا، اور سورج کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا، وجعل الشمس سراجا. میں وہاں جاتا ہوں، آپ لوگ یہاں. قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک اور جگہ ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے چاند کو نور سے بنایا، جعل الشمس ضیاء، اور اللہ پاک نے سورج کو آگ سے بنایا، وجعل الشمس سراجا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے سالوں کی جو ترتیب بنائی وہ سورج کے ذریعے سے بنائی، لتعلموا عدد السنین، اور مہینوں کی ترتیب جو اللہ پاک نے بنائی ہے وہ اللہ پاک نے چاند کے ذریعے سے بنائی، والحساب. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں چاند سورج اپنے حساب سے چلتے ہیں، الشمس والقمر بحسبان، اور اپنے اپنی مدار پر چلتے ہیں، کل فی فلک یسبحون. اور اللہ پاک نے چاند کے مختلف منازل طے کیے، والقمر قدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سورج اپنی مدار میں چلتا ہے، چاند اپنے مدار میں ایک دوسرے کے مدار میں جا نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورۃ یاسین کے اندر واللیل سابق النہار کل فی فلک یسبحون. اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ اپنے منازل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، عاد کالعرجون القدیم، جو سورۃ یاسین کے اندر ہے. اور کبھی یہ پورا ہوتا ہے، والقمر اذا اتسق، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی یہ چاند کے سورج کے آگے سے روشنی لیتا ہے اور کبھی پیچھے سے. فرمایا مہینے کے پہلے 15 دنوں میں یہ چاند کے سورج کے پیچھے سے روشنی لیتا ہے. اور والقمر اذا تلاھا، سب چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں صرف اور صرف 12 ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اصل سال جو ہمارا ہے وہ قمری سال ہے، اور قمری سال شروع ہوتا ہے محرم سے. فرمایا اسلامی سال کی ابتدا بھی اللہ پاک نے کی یاد اللہ نے قربانیوں سے بنوائی. حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ، جو میدان کربلا کا واقعہ ہے، فرمایا ہماری اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی پر ہے اور انتہا بھی قربانیوں پر. انتہا میں ذی الحجہ کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ. تو ہمارا جو اصل سال ہے وہ اسلامی سال ہے، غیر اسلامی سال نہیں. اور ان 12 مہینوں میں جو آخری مہینہ ہے اس کا نام ذی الحجہ ہے. اور اس کا نام ذی الحجہ اس لیے رکھا کہ ذی الحج کے معنی ہے، ذی الحج کے معنی ہے حج والا، کیونکہ اس زمانے میں حج ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ذی الحجہ پڑا، اس لیے اس کا نام ذی الحجہ پڑا. اور حج کے جو مہینے ہیں وہ 2 مہینے 10 دن، شوال، ذی قعدہ اور
ذی الحجہ کے 10 دن، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں سے جو ایک مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ یعنی ذی الحج کے پہلی تاریخ کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس مہینے کے پہلی تاریخ کو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا اس دن کا روزہ رکھنا 70 سال کے روزوں کے برابر ہے. اس دن روزہ رکھنا، ذرا میں ایک دفعہ دیکھ لوں، 70 سال ہی بتاتا، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اس میں، کیونکہ فضائل کے اندر آپ وہ بات کر سکتے ہیں جو ثابت ہو اپنی طرف سے. بالکل برابر. اس دن روزہ رکھنا فرمایا 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی تھی وہ ذی القعدہ پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی جس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّ 40 لیلہ، ذی الحجہ اور 10 دن ذی الحجہ کے اور باقی ذی القعدہ کا پورا مہینہ. اور قرآن مجید میں اللہ پاک کو یہ 10 راتیں اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کے اندر اس کی قسم کہی والفجر ولیال عشر، 10 راتیں، اور والشفع فرمایا 10ویں تاریخ، والوتر 9ویں تاریخ جو عرفے کا دن ہے. اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا سال کے روزوں کے برابر، ایک دن کا روزہ. اور اس کے رات کا قیام، رات کی عبادت فرمایا یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. دن میں روزہ رکھنا 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور رات کو قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے. اور فرمایا کوئی عمل اللہ کے یہاں اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحجہ کے مہینے. فرمایا اللہ پاک کو سارے مہینوں میں سب سے جو افضل زمانہ اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ ذی الحجہ کا ہے، اور ذی الحجہ میں بھی سب سے اعلیٰ پہلے کے 10 دن ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا یعنی عرفات کے دن، فرمایا 1 سال کے اگلے گناہ معاف اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف. اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کرنا اس مہینے کے اندر 700 گنا بڑھ جاتا ہے. نیک عمل کرنا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ اس مہینے میں نیک عمل کرنا 700 گنا بڑھ جاتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں تسبیح سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا اور ذکر کرنے کو بڑھانا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی تم میں سے اس بات کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. پہلی تاریخ سے لے کر 10 تک بہت ساری حدیثوں کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا عمرہ کیا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں تھا. مشرکین مکہ کے الزام کو توڑنے کے لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جب حج کے مہینے داخل ہو تو پھر آپ عمرہ کر نہیں سکتے ہیں جب تک
ذی الحجہ کے 3 دن باقی تھے، یعنی 27 ذی الحجہ کو ہوا 63 سال کی عمر میں. اور فرمایا اس مہینے میں عمل اتنا اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے جس کے برابر کوئی عمل نہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے راستے میں نکلنا وہ بھی اس عمل کے برابر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برابر کوئی عمل نہیں. چاہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، اللہ یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا وہ آدمی اپنی جان مال سے نکل کے ساتھ نکلے اور پھر اس کی واپسی نہ ہو. اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ یہ کہ اس کا چہرہ خاک آلود ہو جائے. اس کا عمل تو اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ اس کے عمل کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا اس کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہے وہ حج کا عمل ہے، کیونکہ روزہ رکھنا نفل ہے اور حج ارکان اسلام میں سے ایک بڑا رکن ہے. تو ان دنوں کے اندر قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے ان کے ذمے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور جو حج نہ کرے استطاعت کے ہوتے ہوئے تو اللہ پاک نے اس کو کفر سے تعبیر کیا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں کوئی نماز کی صورت تو نہیں بنائی، لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن میں سورۃ الحج جگہ جگہ قرآن مجید میں ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حج کا اعلان کرایا تھا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ مکہ کی زمین کو جو اللہ پاک نے آباد کرایا ہے وہ 3 قربانیوں سے آباد کیا ہے. مکہ کی زمین کو جو اللہ پاک نے آباد کرایا وہ 3 قربانیوں سے. ایک طرف شوہر کی قربانی ہے، ایک طرف بیوی کی قربانی ہے، اور ایک طرف بچے کی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر کے بھیجا نمرود کے پاس. اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کوئی تھے نہیں وہاں پر. اللہ جل شانہ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا. ان کے جو والد تھے آزر، وہ بت بنانے والے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دعوت دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ آلِهَةً مِّن دُونِي. اور وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی. اور ایک اور جگہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. پہلے نمبر پر باپ کو سمجھایا. دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں جو اللہ نے ذکر فرمایا باپ اور قوم کو ملا کر کے سمجھا. اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون. ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں 3 باتیں تھیں. نمبر 1 ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، یعنی ستارہ پرستی. نمبر 2 بت پرستی. دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. پہلے چاند کو دیکھا فلما رأى القمر بازغا، بولا ہو سکتا ہے یہ میرا نظام چلانے والا میرا رب. قال هذا ربی، جب وہ غائب ہوا فلما افل، فرمایا میں پسند نہیں کرتا. قال لا احب الافلین. پھر سورج کو نکلتے دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ بڑا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا میں نے اپنے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کیا ہے. تیسرے نمبر پر لوگوں کو دعوت دی، دعوت سمجھ میں نہیں آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے عملی دعوت دی کہ بتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو میں باتوں سے سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا انہوں نے بتوں کو تھوڑا. قرآن میں اس کا ذکر ہے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، صرف بڑے کو چھوڑا. یہ مختصراً میں بتا رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد نمرود کے پاس چلے گئے. نمرود سے ان کا مباحثہ مناظرہ ہوا جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات رکھی ان کے سامنے. انہوں نے کہا تمہارا رب کون؟ انہوں نے کہا میرا رب جو موت زندگی کا مالک ہے. اس قال ربی الذی یحیی ویمیت، اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں یہ کام. قال انا احیی ویمیت. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کیا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، آپ مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. فاتی بہا من المغرب. تو لاجواب ہونے کے بعد جب
طاقتور آدمی بات چیت میں ناکام ہوتا ہے تو وہ قوت پر اترتا ہے. چنانچہ قوت پر اترنے کے بعد اس نے کہا ایسی آگ جلاؤ، ایسی آگ جلاؤ جو نہ آج سے پہلے جلی ہو نہ بعد میں جلے. فرمایا آگ جلا کر انہیں جلاؤ، عبرتناک سزا دے دو. قالوا حرقوه، اپنے خداؤں کی مدد کرو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اور لیکن اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. انسان اور حکومت والے، وزارت والے، ساری دنیا ایک طرف، اپنے خاندان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن ایک طرف ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ ایمان لانے والے صرف لوط علیہ السلام ہے. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی. وہاں سے ہجرت کی. ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ظالم بادشاہ پر گزر ہوا واقعہ، اس کا ذکر مذکور ہے کتابوں کے اندر کہ اس ظالم بادشاہ نے آخر میں اما ہاجرہ بطور خدمت کے دی. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا جو پہلی بیوی ہے اس کا نام آسیہ ہے علیہ السلام، اور دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے. یہ دوسری بیوی ظالم بادشاہ نے خدمت کے لیے دی تھی. تو وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر آ کر اللہ جل شانہ امن والہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ کی زمین کو آباد کرنے کی اپنے بیٹے کو اور چھوٹے بیٹے کو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ کی اولاد بھی نہ ہو، اور اولاد بھی ہو جائے 80 سال کے بعد، اور وہ بھی چھوٹا بچہ ہو. لیکن جب محبت دل میں آتی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں غیر نہ ہو. فرمائے ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ کیسے پڑا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے. دیکھا گھر کے اندر ایک آدمی موجود ہے. اس نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بولا مالک کی اجازت سے آیا ہوں. بولا میں اس کا مالک ہوں. بولا نہیں، میں اس کی مالک کی اجازت سے آیا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ تم. انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں. بولا کیسے آنا ہوں؟ بولا میں آیا ہوں ایک آدمی کو بتانے کے لیے کہ اللہ پاک نے اس سے اپنا خلیل بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں اس کے پڑوس میں رہوں اور موت تک رہوں. انہوں نے فرمایا وہ تو آپ ہو. فرمایا وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ ذرا سننے کی بات ہے، بہت اہم بات ہے. فرمایا وہ کون سی صفت میرے اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ تو اس فرشتے نے کہا، وہ فرشتہ تھا، کہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں مال اور چیزیں لوگوں سے لیتے نہیں، یعنی آپ دینے والے لینے والے نہیں. اس وجہ سے اللہ جل شانہ امن والہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. تو غرض کہنے کا ہے کہ جب بچے کی محبت دل میں آئی تو اللہ پاک نے امتحان لینے کے لیے سب سے پہلا حکم دیا. پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام پر. بہت امتحان آتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا بہت سارے احکامات دیے، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں وفادار کہا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ. تو غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات وہ بھی تھے جو نمرود کا مقابلہ، پھر آگ کی تپش، پھر آگ میں گرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کا آنا. آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ بولا نہیں، میرے کو تو آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی، حسبی اللہ ونعم الوکیل. لیکن چونکہ ہمارا حج ہمارا اس بحث میں داخل ہے، قربانی داخل ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ حج کے پیچھے کیا کیا قربانیاں ہوئی، ان اعمال کے پیچھے کیا کیا قربانی ہے، قربانی کے پیچھے کیا کیا قربانیاں ہوئی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، حکم دیا ان کو وادی غیر ذی ذر میں، قرآن میں بواد غیر ذی ذر رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بیتک المحرم، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے ذکر فرمایا. تو انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اور اپنے گھر والے کو وادی غیر ذی ذر میں چھوڑا، اللہ کے حوالے کیا. یعنی شوہر کی قربانی بھی یہاں سے شروع ہوئی، اور اس زمین کو جو اللہ پاک نے پھر آباد کرایا وہ ان تینوں کی قربانی سے آباد کرایا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ پاک نے پھر مکہ کی زمین کو کیسے آباد کیا، اور پھر حج کب سے شروع ہوا، اور
قربانی کی ابتدا اسی وقت سے ہے، اور اس کا سارا تذکرہ انشاءاللہ اگلے 2 درسوں کے اندر کریں گے اللہ نے چاہا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔